خلوص کا لفظ خالص سے بنا ہے، اور جب قرآن کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے خالص اطاعت، تو اس کا مطلب اس اطاعت میں کسی اور کی ملاوٹ ہو جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے کسی حکم کو توڑا جاتا ہے تو ظاہر مقابلے میں کوئی حاکم موجود ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی، وہ پی لیتے ہیں، تو اب وہاں پہ کون سا حاکم ہے جس کی اس نے اطاعت کی؟ قرآن نے بتایا اس کا نفس ہی اس کا حاکم ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اس پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں، کسی اور رشتہ دار کی خاطر، کسی عزیز کی خاطر، کسی محبوب کی خاطر، یا کسی طاغوت کے ڈر سے جب اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی اطاعت کی جائے گی جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو یہ پھر اب اطاعت خالص نہیں رہی، ہماری اطاعت کے اندر ملاوٹ ہو گئی۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو صرف خالص اطاعت قبول کرتا ہوں، ملاوٹ والی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ اب میرا خیال ہے میری وہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کے آ گئی ہوگی۔ یہ وہ بیسکس ہیں جو سب کے لیے ایک جیسی ہیں، ہر انسان کے لیے، وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، سب سے اللہ کا تقاضا یہی ہے۔ اور یہاں پہنچ کے شاید ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور عنقریب یہ لوٹ کے پھر اجنبی ہو جائے گا، یہ جو تصور ہے یہ قرآن کا یہ اجنبی ہے۔ آج بڑے بڑے اہل علم بھی اس تصور کو قبول کرنے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے جو مزاج ان کا بن گیا ہے، لیکن قرآن جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بہرحال یہی ہے۔ اس سے جو کوئی جو مرضی نتیجہ نکالے، لیکن قرآن مجید کا تقاضا، مانگ، مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو۔